الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ جس کے صدقے سے آج مدینہ طیبہ کا نام آپ کی زبانوں پر ہے اور آپ کے قدم بھی وہاں جا کے لگ چکے ہیں یا انشاءاللہ لگ جائیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو ہماری موت بھی وہاں واقع ہو اور بقیع کے قبرستان میں اللہ ہمیں دفن کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں اور حشر کے میدان میں اللہ کے حضور کی اتباع میں کھڑے ہو جائیں۔ معبد وہ عورت تھی جس کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکالا جو دودھ کے قابل نہیں تھی۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور مدینہ طیبہ ایسی خوبصورت آواز تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ انصار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا انتظار کرتے۔ ایک پہاڑ پر ایک یہودی کھڑا تھا تو اس کو نبی پاک کی اونٹنی کا گرد و غبار نظر آیا ہوا میں، جبکہ روزانہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، مگر اس نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، آ جاؤ مسلمانوں، تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مگر ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ غبار کی چمک سے میرے نبی کے قافلے کو پہچان گیا مگر ایمان نہ لایا، اور لوگ بن دیکھے ایمان لائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا اور آپ بھی نہیں دیکھ سکے، لیکن میرے نبی کی یہ دعا ہے، طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی، مبارک اس امت کو ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں مگر وہ مجھ پر ایمان لا رہی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، دیکھنا چاہتے ہو تو درود پڑھ کے وضو کر کے سویا کرو، اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا ایسے ہے جس نے مجھے سچ میں دیکھ لیا۔ یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حشر میں مجھے دیکھے گا، اور جو حشر میں مجھے دیکھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی، جو مجھے نہ دیکھے پھر بھی ایمان لائے، نہ دیکھے پھر بھی ایمان لائے، نہ دیکھے پھر بھی ایمان لائے، اس کا گھر اچھا، اس کی دکان اچھی، اس کے بچے اچھے، اس کے خاندان اچھے، اس کا معاشرہ اچھا، اس کی رشتہ داریاں اچھی، اس کا اتفاق اچھا، اس کا پیار اچھا۔ اور یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام کا پوری زندگی نظر نہ آنا بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے۔ کتنی درود کی محفلیں ہیں، کتنے درود کے پروگرام ہیں، صلاۃ و سلام کے پروگرام اس ٹائم اربوں لوگ پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، محفلیں سجائی جا رہی، بسائی جا رہی، سٹیج لگ رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی، پڑھو صلاۃ و سلام، سب پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، مگر پھر بھی ان لوگوں کو اللہ کے نبی کا دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے استاد مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ
دورہ حدیث کی ایک کتاب ترمذی شریف پڑھاتے تھے، میں صف اول میں بالکل ان کے چہرے کے سامنے بیٹھتا، کبھی کبھی آپ کو اونگ آ جاتی تو آپ 5 منٹ بیٹھے بیٹھے سو جاتے، پھر جب اٹھتے تو مسکرا رہے ہوتے۔ وہیں سے سبق شروع کرتے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، اور ہم اس بات پر حیران تھے۔ ایک دن آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں بتاؤں کہ میں چند منٹ کہاں ہوتا ہوں، مجھے اللہ بیٹھے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، درود پڑھنا کمال نہیں، درود کا نتیجہ نکلے کمال ہے، اللہ کے نبی کی زیارت ہو کمال ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے یہ کمال ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے۔ شیخ احمد رفاعی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مدینہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور شیخ احمد رفاعی سے آپ نے سلام کیا۔ یہ ان کی کرامت ہے، معجزہ نہیں ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ جو کمال ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ جو ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کافر اگر کمال دکھائے، کافر، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج دجال دکھائے گا، جب وہ ہمیں مارے گا پھر زندہ کرے گا، ساری دنیا کے سمندر ایک گھونٹ میں پی جائے گا، دایاں ہاتھ کرے گا تو مشرق تک جا کے لگے گا، بایاں ہاتھ کرے گا تو مغرب تک جا کے لگے گا، جہاں چاہے گا گھاس کو اگائے گا، جہاں سے چاہے گا گھاس کو مٹائے گا، جہاں چاہے بارش برسائے گا، جہاں چاہے ہاتھ روک دے گا۔ وہ کتنا بڑا وقت ہوگا، آج تو آگ پر پیر رکھنے والے پیر کو لوگ خدا کہہ بیٹھتے ہیں، اور دجال کے دور میں جب اتنے کمالات میرا رب اس کے ہاتھ میں دے گا صرف مجھے اور آپ کو پہچان کروانے کے لیے، اور وہ مجھے بھی کہے گا میں رب ہوں، آپ کو بھی کہے گا میں رب ہوں، مگر میرا اللہ ہمیں دکھائے گا۔ اس کے ماتھے پہ دیکھو تو لکھا ہوا ہے کاف فا را، 3 لفظ ہیں، کاف فا را، لیکن جہالت کے دور میں کچھ ایسا طبقہ ہے جس کو کاف اور فا اور را کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم کہیں گے انت کافر، تو کافر ہے، وہ کہے گا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم حضور پاک کو یاد کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیری نشانی بتائی تھی، اب دوبارہ ہمیں وہ مارنا چاہے گا لیکن میرا اللہ اب اس کو مارنے نہیں دے گا، اب ہم زندے کے زندے رہیں گے، وہ ہمیں سب کچھ کرے گا لیکن اب نہیں کر سکے گا۔ اس وقت کے فتنے سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے، اس وقت کے فتنے سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے عبادت گاہیں جو بنی ہوئی ہیں، آج شفائیہ، اجتماعیہ، دعائیہ کلمات اشتہار لگتے ہیں تو ہمارا بھولا بسرا بندہ جو کبھی مندر پر، کبھی دربار پر، کبھی مزار پر گیا، اس کی حاجت پوری نہ ہوئی، اب وہ عیسائیوں کے چرچ میں جاتا ہے۔ اب عیسائیوں کے ہاتھ سے اگر کوئی کمال ظاہر ہو جائے تو اس کو بھی استدراج کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ولی کے ہاتھ سے کرامت، نبی کے ہاتھ سے معجزہ، کافر کے ہاتھ سے استدراج ہوتا ہے۔ شیخ احمد رفاعی مدینہ میں ہیں، میرے نبی کے روضہ پہ ہیں، اس وقت جالیوں کے آگے رکاوٹ نہیں تھی، آپ وہاں پہ درود و صلوات پڑھ رہے تھے، میرے نبی کا دست مبارک نکلا، انہوں نے اپنا ہاتھ ملایا اور پھر کیا کہا؟ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها وتقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تخطی بہا شفتی۔ میں جب گھر میں تھا تو اللہ فضاؤں میں میرا سلام آپ کے پاس پہنچاتے تھے، جب میں آپ کے پاس آ گیا آپ کا جسم میرے ساتھ مس ہو گیا۔ یہ میرے اللہ کا کیا کمال ہے۔ شیخ احمد رفاعی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، جب دور تھے تو ہماری روح آپ کی طرف آتی تھی، درود پڑا کرتی تھی، وتقبل الارض عنی وہی نائبتی، اور میں زمین کو بوسہ دیتا تھا، میں زمین کو بوسہ دیتا تھا۔ فہذہ دولت الاشباح قد حضرت، اب دیکھو یہ دولت مجھے نصیب ہو گئی۔ تو میرے آقا ام معبد کے گھر سے آگے آئے، اور ام معبد کے گھر سے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک یہودی میرے نبی کی پیشن گوئی کر رہا ہے، آگے ہیں تمہارے جد امجد، آگے ہیں تمہارے سرور دو عالم، آگے ہیں حشر کے سردار، آگے ہیں پل صراط کے امام، آگے ہیں جنت کے امام،
آ گئے ہیں تمہیں بخشوانے والے، ساری امتوں کو بخشوانے والے۔ آج جو گردہ اڑ رہا ہے، نبی پاک ایک اونٹنی پہ ہیں جس کا نام قصوہ ہے، جو سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو دی تھی۔ اس قصوہ اونٹنی پر رسول پاک آ رہے ہیں، اس کے پاؤں سے گرد و غبار اڑتے جا رہے ہیں، اور وہ یہودی پہاڑی پہ دیکھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے آ گئے ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت انصار آتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ آپ قباء کی مسجد میں آتے ہیں۔ یہ قباء کی مسجد وہ ہے جو آج موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ پہلی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی، اور یہاں جانے والا انشاءاللہ متقی ہوتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام اس کے اندر موجود تھے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو پاکی سے محبت کرتے ہیں۔ جب پانی سے جو استنجا ہے، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں پتھروں سے استنجا کیا جاتا تھا، اور نبی پاک کے بھی ابتدائی دور میں پتھروں سے استنجا کیا جاتا تھا۔ جب آپ مسجد قباء میں تشریف لائے، ایک صحابی تھے، ان کا نام عویمر بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پانی سے بھی استنجا کیا، پتھر سے بھی استنجا کیا، اور قرآن ان کی شان میں اترا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہاں تو وہ لوگ آ چکے ہیں جو پاکی سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نظافت اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے۔ انگریز ہیں، گورے ہیں، عیسائی ہیں، نظافت اختیار کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، پورا لنڈا آج کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، مگر 10 مرتبہ دھوبی دھوتا ہے، وہاں سے سمیل آتی ہے۔ ایک طہارت ہے، 5 وقت کا وضو کرنا، 5 وقت استنجا کرنا، 5 وقت کلی کرنا، 5 وقت ناک میں پانی ڈالنا، 5 وقت مسجدوں میں آنا، 5 وقت اپنی پیشانی کو یہاں پہ جھکانا۔ پھر خدا کی قسم، ایک حبشی بلال سے بھی خوشبو آتی ہے، سمیل نہیں آتی، اور اس کے پسینے میں چمک ہوتی ہے، دمک ہوتی۔ یہ انگریز کیا ہیں؟ یہ نہاتے نہیں، غسل نہیں کرتے، ان کے اندر وہ طہارت نہیں ہے جو رب نے آپ کو عطا کروائی ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دکاندار جتنے لوگ ہیں، 700 دکانیں آپ کے یہاں موجود ہیں، اگر یہ لوگ نمازی ہو جائیں تو ان کے چہرے کس طرح چمکیں گے؟ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1.25 لاکھ درہم کا جوڑا پہنتے تھے اور مسجد میں آتے تھے، پورے بازار میں ایک روب تھا، ایک رونق تھی، ایک نظام تھا۔ پھر وہ گھر میں جاتے تھے، کھدڑ کے کپڑے پہن کر آتے اور اپنی مسجد کے اندر سے نکل کر دکان پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب مسجد میں آتے، لباس بدل کر، حلیہ بدل کر، نقشہ بدل کر، امامہ بدل کر، کرتا بدل کر، یہی قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ بادشاہی مسجد آج لوگوں نے جانا ہو، شاہی قلعہ میں جانا ہو، بحریہ کی مسجد میں جانا ہو، بڑی کسی مسجد میں جانا ہو، اسمبلی کی مسجد میں جانا ہو، بڑے کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، اور محلے کی مسجد میں آنا ہو، الٹی پلٹی ٹوپی، عجیب قسم کے کپڑے، اور بابو جی آتے ہیں اپنی پینٹ شرٹ اور دیگر لباس کو اتار کر، رات والے کپڑے پاک اگر ہوں وہی پہن کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت بناؤ۔ زینت کیا ہے آپ کی؟ داڑھی چمکدار ہو، اوپر آپ کے ٹوپی ہو، لباس آپ کا سفید ہو۔ سیدنا صدیق اکبر سفید کرتے میں قباء میں داخل ہوئے، حضور داخل ہوئے، مسجد قباء میں استقبال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں آ گیا ہوں، پہلے مسجد بناؤں گا۔ آپ نے مسجد کی بنیاد شروع کی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ پیر کے دن نبی پاک یہاں پہ جایا کرتے تھے، اور اس جگہ پر آنے کے بعد اگر آپ نفل پڑھتے ہیں اللہ آپ کو عمرہ مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پیارے وہ لوگ ہیں جو طہارت اختیار کریں، نظافت۔ یہ جو ہمارا بے نمازی طبقہ ہے اس میں طہارت نہیں ہے، اس میں نظافت ہے۔
جو نمازی طبقہ ہے اس میں طہارت ہے، اور طہارت کا مطلب ہے 13 سنتیں وضو کی پوری ہوں، 4 فرض وضو کے پورے ہوں، مستحب وضو کے پورے ہوں، اور تمام چیزوں میں وضو ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کیا حالت ہوگی جب ساری کائنات کی امتیں ہوں گی، میری امت بھی آئے گی، میں دائیں بائیں نظریں دوڑاؤں گا، مجھے لشکاریں مارتی ہوئی پیشانیاں نظر آئیں گی اور چمکتی ہوئی ایڑیاں نظر آئیں گی، اور میں کہوں گا جبرائیل سے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو رکھا، ان کے وضو کی جگہ پیشانی چمک رہی ہے اور ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، اور کچھ چمک ایسی ہے جو سورج کی طرح ہے، کچھ چمک ایسی ہے جو چاند کی طرح ہے، کچھ سورج ایسی ہے جو ستاروں کی طرح ہے، جو بالکل نماز سے پہلے آتے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں یہ سورج کی طرح چمکیں گے، جو اذان کے بعد آتے ہیں وہ چاند کی طرح چمکیں گے، جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکیں گے، اور ان کی پیشانیوں کی چمک، ایڑیوں کی چمک سے میں ان کو پہچانوں گا، اور سیدنا صدیق اکبر ان کا وہاں پر بھی امام ہوگا اور میرا مقتدی ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ پوری کائنات میں نماز کی چمک۔ اویمر سعدی پانی سے استنجا کیا، حضور پاک نے فرمایا تیری شان میں قرآن اتر آیا ہے اور تم پاکی سے محبت کرتے ہو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ قباء کی مسجد کی تعمیر، ایک پتھر میرے نبی نے اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے آؤ پتھر اٹھاؤ بالکل یہاں رکھ دو، پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا ایک پتھر تم اٹھاؤ یہاں رکھ دو، پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا ایک پتھر تم اٹھاؤ یہاں رکھ دو۔ حضرت علی ابھی پہنچے نہیں تھے، وہ مدینہ میں آپ کی امانتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے 3 صحابہ کے ساتھ میرے نبی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور آپ نے فرمایا مسجدیں بناؤ، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اللہ اس کو مسجد کا خادم بنا دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا مسجد میں گرد و غبار اگر تمہارے چہرے پہ پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی موت اللہ سے مانگا کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو مسجد میں اٹک جائے، چمٹ جائے، سمٹ جائے، رہ جائے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بازار میں سب سے آخر میں جاؤ، سب سے پہلے واپس آؤ، مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں واپس آؤ۔ اور یہ صحابہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہم مسجد سے جا رہے ہیں، کام ہے، واپس آئیں، ہماری موت مسجد میں آئے۔ اور مسجد کی موت خدا کی قسم یہ جنت کی موت ہے، یہ صفیں جنت کا دسترخوان ہے، یہ اذان جنت کا اعلان ہے، یہ مسجد میں داخلہ اللہ کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور 4 دیواری یہ جنت کا گڑھ ہے، اور یہاں شیطان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ فتنوں کے دور میں، پریشانی کے دور میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں سکون ملے گا۔ اگر تمہیں سکون نہیں مل رہا پھر شاید ہم منافق ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے رزق میں فرق ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم عبداللہ بن ابی منافق میرے نبی کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا، اقامت کہتا، اللہ کے نبی کی جوتیاں اٹھاتا، آپ کو سب سے پہلے سلام کرتا، مگر منافق تھا، مسجد میں اٹک نہیں سکا۔ جنگ کے میدان میں جب دوڑ لگی کئی 100 صحابہ تھے اور اس کے اندر اس کے کچھ ساتھی منافق تھے، مگر ان کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا، اور رب نے اعلان کیا ہے کہ یہ منافق تمہارے ساتھ چل رہا ہے، اس کی مسجد، اس کی نماز، اس کا وضو، اس کا قرآن، اس کا رکوع، اس کا سجدہ۔ آج کل کیا کہتے ہیں بڑی بڑی تلاوتیں ہیں مگر ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہے، بڑی بڑی لوگوں کی تقریریں سن لی مگر ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے خطاب ہم نے سن لیے مگر ہمارے اوپر اثر کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے واعظ ہم نے سن لیے مگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تمہارے دلوں پہ تالا ہے، تالا ہے۔ ایک گندا گلاس ہو، خالص دودھ ہو، بیچ میں ذرا سا گردہ پڑا ہو، کوئی بندہ اس میں دودھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا، اس دیچکی میں چائے بنانے پہ تیار نہیں، سالن بنانے پہ تیار نہیں، آٹا گوندنے پہ تیار نہیں۔ اتنا بڑا ایمان
اتنا بڑا کلمہ، اتنی بڑی نماز اور ایک گندے دل میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا قرآن ایک گندے دل میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب بڑے بڑے قاری ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، اور بڑی بڑی تلاوتیں کریں گے، لوگ واہ واہ کہہ دیں گے مگر قرآن ان کے اندر نہیں جائے گا، قرآن ان کے اندر نہیں جائے گا۔ ایمان پاک دل تلاش کرتا ہے اور اسلام پاک دل تلاش کرتا ہے۔ پھر میرے نبی یہاں سے نکلے، لوگوں نے آپ کے ساتھ سواریوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ بنو سالم مدینہ میں محلہ ہے، یہاں رسول پاک جمعہ کے دن پہنچے۔ اسلام کا سب سے پہلا یہ جمعہ تھا جو آپ نے مدینہ میں پہنچایا اور آپ نے یہ پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ سب سے پہلا خطبہ، پہلی تقریر، پہلا واعظ، پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ آج کیا رواج ہے؟ یہ مجھے کرے گا تو میں بھی جواب دے دوں گا، یہ مجھے کرے گا تو میں بھی جواب دے دوں گا۔ میرے نبی سب سے پہلے سلام میں پہل کرتے اور دونوں ہاتھوں سے آپ سلام کرتے۔ جب تک امتی ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا میرے نبی اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، جب وہ جلدی میں ہوتا ہاتھ چھڑانا چاہتا اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں نبی کے ہاتھ میں جب تک امتی کا ہاتھ ہوتا اس وقت تک اللہ اس امتی کے گناہوں کو میرے نبی کی اس ملاقات کے صدقے مٹا رہے ہوتے تھے۔ یاد رکھنا، آج تو ایسے ہاتھ ملاتے ہیں جیسے کرنٹ لگ رہا ہے جی، یہ انگلیاں ملاتے ہیں، پیچھے سے کچھ بھی نہیں ملاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں آتے، ایک سلام شروع میں، دوسرا درمیان میں، تیسرا آخر میں، اور رسول پاک اپنے غلام کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی اجنبی علاقے میں جاؤ جہاں تمہارا کوئی تعارف نہ ہو، السلام علیکم سے اپنا تعارف کرواؤ، اور جب تم کسی کو نیا دوست بنانا چاہو تو اس کی اور کوئی بات نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور مسجد میں جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، بس ہاتھ پکڑو اور اس کو اپنا لنگوٹیا یار بنا لو۔ یہ تمہاری دنیا کے ساتھ ہی بھی چلے گا اور تمہارے آخرت کے ساتھ بھی چلے گا۔ اللہ کے نبی یہاں سے رخصت ہوئے، مسجد بنی سالم، یہاں آپ نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی اپنی جدع اونٹنی پہ بیٹھے، لوگ آپ کے ارد گرد یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے آگے چلنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ ہیں، بنو ساعدہ کے لوگ، بنو بیازہ کے لوگ، بنو عبد الاشہل کے لوگ آپ کو روکنے لگے اور ہر ایک رونے لگا، عورتیں آوازیں لگا رہی، بچیاں آوازیں لگا رہی، ایک عجیب قسم کا استقبال ہے۔ ایک پیاری اونٹنی سیدنا صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن عریقت، چار ہجرت کے دوست ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک ایک قدم مبارک، ایک ایک قدم مدینہ کو طیبہ بنانے والا، ایک ایک قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قسمت کو جگانے والا۔ اونٹنی آگے بڑھتی گئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں رک جائیے، یا رسول اللہ یہاں رک جائیے، مگر آپ نہیں رکے۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چلنے کا حکم ہے، آپ اس کو چلنے دو، جہاں یہ بیٹھنا چاہے گی وہاں پہ بیٹھ جائے گی۔ پھر نبی یہ پاک ہیں، سارے صحابہ میں تجسس ہے، کس کی طرف مڑے گی، کہاں بیٹھے گی، کس کے گھر میں جائیں گے، کون مبارک، کون خوش قسمت، کون عظیم انسان، کون عظیم صحابی ہے۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی بڑھتی جا رہی، لوگ پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، ادھر سے مدینہ کے لوگ، مدینہ کی بچیاں پہاڑیوں پر ہیں، سنیت الوداع، مدینہ کے بالکل سامنے خوبصورت چمکتی پہاڑی۔ اس جگہ میرے آقا پہنچے تو بچیاں آ گئی اور یہ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آج طلوع ہو چکا ہے،
من سنیات الوداع، سنیات الوداع کی پہاڑیوں پر، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر شکر واجب ہے، ما دعا للہ داع، جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، ایھا المبعوث فینا، اے پیغمبر جو ہمارے اندر آیا ہے، جئت بالامر المطاع، آپ ہمیں حکم کریں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ اشعار تھے ان بچیوں کے، ان بچیوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نہیں پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سے دور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر والے کئی جملے نکلے ہیں۔ آج کل شاعروں نے ہمارے نبی کے نام پر بڑے بڑے اشعار بنائے ہیں اور اس کو کہا کہ رسول پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضور اشعار نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کے صحابی حسان بن ثابت یہ شاعر رسول تھے۔ حضور نے ان کے لیے ایک ممبر بنایا، اس پر بٹھا کر آپ فرماتے تھے کافروں کی ذلت بیان کرو، کافروں کی توہین کرو، کافروں کی بے عزتی کرو، اور جب تک تو اشعار پڑھتا رہے گا جبرائیل تیرے ساتھ رہے گا، اللہ کے فرشتوں کی رحمتیں آتی رہیں گی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ اشعار والے جملے پڑھے ہیں، مگر یہ بات بہت باریک ہے۔ شعر وہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، تیاری کریں، برابر کریں، عنوان بنائیں، مضمون بنائیں، پھر مجمع میں جا کے اس کو پڑھیں، اس کو اشعار کہتے ہیں۔ اسی کو نعت بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رجز، عربی کا لفظ ہے، رجز کا مطلب آپ تیاری بھی نہ کریں، اشعار بھی نہ بنائیں، کچھ بھی نہ بنائیں، اچانک اللہ آپ کی زبان سے بغیر تیاری کے کوئی ایسا جملہ نکالے، اس کو رجس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجس۔ حضور پاک رجزیہ کلمات کہتے تھے۔ جب آپ کی انگلی پہ زخم آیا تو رسول پاک نے فرمایا ہل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، تو ایک انگلی ہے جو خون بہا رہی ہے اور یہ تجھے اللہ کے راستے میں مل رہا ہے۔ اب یہ اشعار لگتے ہیں مگر نبی پاک نے اس کو اچانک پڑھا۔ جو چیز اچانک ذہن میں آ جائے اس کو رجس کہتے ہیں، جس کی تیاری کر کر آؤ اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور اشعار کا چونکہ سیزن آ رہا ہے، لوگ بڑی تیاری کر رہے ہیں، پیسے اکٹھے، چندے اکٹھے، اور اشعار کی نعتیں سجائی جائیں گی، مگر قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان اشعار والوں کے پیچھے چلنے والے لوگ اکثر سرکش ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ ٹھیک ہو، نعت کا ترجمہ ٹھیک ہو، ایسے گانے نہ ہوں جیسے ہمارے نصرت فتح علی خان تھے۔ انہوں نے ایک نقل لگائی تھی جس کا ایک چھوٹا جملہ میں کہا کرتا ہوں، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے۔ یہ جملے ہیں، یہ انڈیا کے گانے ہیں، اس پر انہوں نے قوالی بھی پڑھی۔ اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے معاف فرما کے، مگر یہ جملے وہ ہیں جو کفریہ دعوت دے رہے ہیں۔ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں مرا ہوا ہمارا پیر سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کی حالت کو جانتا ہے، ہر چیز کے نظام کو جانتا ہے، مگر رسول اللہ خدا کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، اس کے بعد آپ جیسا عالم کوئی نہیں۔ مگر آپ کی زوجہ مطہرہ پر عبداللہ بن ابی منافق نے جب تہمت لگائی، 40 دن تھے جب اماں عائشہ روتی رہی، بخار چڑھا رہا، نبی پاک آتے، دروازہ کھلتا، صرف اتنا پوچھتے عائشہ کیسی ہو، آپ چپ کر جاتی، واپس چلے جاتے۔ 40 دن تک میرے نبی کو نہیں پتا چلا کہ عائشہ سچی ہے یا دوسرا قبیلہ سچا ہے۔ آپ عمر سے پوچھ رہے ہیں، علی سے پوچھ رہے ہیں، عثمان سے پوچھ رہے ہیں، ام ایمن سے پوچھ رہے ہیں۔ جس وقت 40 دن کے بعد سورۃ نور کی 10 آیتیں اماں جی کی شان میں اتری، ام رومان نے آ کر کہا اے عائشہ اٹھ جا، اور نبی پاک کا شکریہ ادا کر۔ آپ نے جذبات میں یہ لفظ کہے میں اس نبی کا شکر کیوں ادا کروں، میں تو شکر اس رب کا کروں گی جس نے قرآن میں میری برات اور میری صفائی کو بیان کیا ہے، اور یہ صفائی قیامت تک بھی ہوگی، اور انشاءاللہ جو جنت میں جائے گا وہ عائشہ کی برات کو سنے گا۔
یاد رکھنا، یا جنت کو بھول جاؤ یا عقیدہ رکھو کہ اللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے جنت میں انشاءاللہ، اور عورتیں اپنے پردہ میں ہوں گی، اور سب سے قریب حجرہ حضور پاک کی ازواج مطہرات کا ہوگا، اور وہاں اللہ پڑھیں گے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم وغیرہ۔ یہ 10 آیتیں رب پڑھے گا، کون؟ رب، اور سنیں گے نبی، سنیں گے رسول، سنیں گے اولیاء، سنیں گے کتب، سنیں گے ابدال، سنیں گے غوث، اور آپ سنیں گے، ہم انشاءاللہ سنیں گے، اور سب سنیں گے۔ اور کیا سنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی پاک دامنی آج رب اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں اور آج پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ طبقہ جو اماں عائشہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے، یاد رکھے یا جنت کو بھول جائے یا پھر جنت میں اماں عائشہ کی عظمت کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی چل رہی، مدینہ کی پہاڑیاں آ گئی، سنیت الوداع کی جگہ آ گئی، 14ویں کا چاند آ گیا۔ جب اماں عائشہ نے کہا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء، ایک سورج عائشہ کا ہے، ایک سورج لوگوں کا ہے، تمہارا سورج مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، عائشہ کا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو چاندنی رات بن کر گلیوں اور گھروں میں آتا ہے، اور ایک سوئی بھی گم ہو جائے تو ان کے دندانوں کی چمک سے اللہ وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا خیبر کے میدان میں، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ پوری رات صحابہ نہیں سوئے، ہر ایک کی تمنا تھی جھنڈا مجھے مل جائے، ہر ایک کی تمنا تھی جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ بعد میں شامل ہوئے۔ صبح آپ نے حضرت علی کو بلایا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک عجیب تجسس تھا صحابہ کا کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے، یہ جھنڈا ہمیں ملے۔ یہ جب ہجرت ہو رہی تھی نا، ایک صحابی تھے حضرت بریدہ، 70 آدمیوں کے ساتھ مل کر آئے کہ میں نبی پاک کو گرفتار کر کے 100 اونٹ لے لیتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ کون آ رہا ہے؟ کہا لاؤ بھائی اس کو لاؤ۔ حضرت بریدہ آئے، میرے نبی نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگے بریدہ۔ حضور نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بریدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، اس کا مطلب ہے یہ بندہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر کہا کون سے قبیلے سے آیا ہے؟ کہا بنو سہم۔ بنو سہم تیر انداز لوگ تھے، اور بنو سہم اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا سلامتی ہے، اور اے صدیق اللہ نے ہمارے دشمن بھی ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ پھر بریدہ میرے نبی سے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 71 آدمی تھے، 71، ایک بریدہ، 70 ان کے ساتھی جو میرے نبی کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، 70 کے 70 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پھر بریدہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مدینہ جا رہے ہیں نا، ایک جھنڈا ہونا چاہیے، ایک جھنڈا۔ پھر میرے نبی نے کہا کیسے بنایا جائے؟ تو حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ اتارا اور اس کا جھنڈا بنایا، اور مدینہ میں جب قباء مسجد سے آپ روانہ ہوئے تو وہ جھنڈا سینٹر میں اٹھا کے حضرت بریدہ کھڑے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا دیکھو ہمارے دشمن ہیں دو، ایک سراقہ تھا، دوسرا بریدہ ہے۔ سراقہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے ہماری حفاظت کر دی، اللہ اس کو بھی جنت کی پوشاک اور کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ اور یہ بریدہ جو مجھے پکڑنے آیا تھا، اللہ نے اس کو تو کیا بلکہ اس کے قبیلے کو بھی مسلمان کر دیا ہے۔ اب جھنڈا لہرا رہے ہیں حضرت بریدہ اسلمی، داخل ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا تھا۔ دائیں طرف بائیں طرف ایسا رتبہ تھا
کہ نبی پاک کو جب کوئی دور سے دیکھتا تو آپ بڑے خوبصورت لگتے، جب اور قریب آتا تو آپ اور لگتے، جب اور آتا تو آپ اور لگتے۔ پھر رسول پاک کو اگر آپ دن کے 10 بجے دیکھتے ہیں تو حسن اور تھا، 11 بجے آئیں حسن اور ہے، 12 بجے آئیں حسن اور ہے، شام کو آئیں حسن اور ہے، رات کی چاندنی میں آئیں حسن اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک پیغمبر ہیں جن کا حسن اب بھی بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی قبر میں اذان ہوتی ہے، ان کی قبر میں اقامت ہوتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح سورج ایک ہے پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اس طرح میرے آقا بھی اپنی قبر میں ہے، پوری کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے جی سورج ذرا میرے قریب آئے تو میں روشن ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پر پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اور نبی پاک اپنے روضہ میں ہیں، پوری کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ جس طرح سورج ہر گھر میں نہیں آ سکتا، اس طرح میرے اللہ کے رسول بھی ہر گھر میں نہیں آ سکتے، آپ جنت میں ہیں، لہٰذا اب یہ سٹیکر لگنے والے ہیں، ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ جائیے یا رسول اللہ، یہ گستاخی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو مدینہ لے کر جائے، ہم حضور کو ادھر نہ بلائیں۔ یہ گندے گھر، گندی گلیاں، کرپشن کا ملک، ڈرامے، VCR چینل، سوشل میڈیا، تصویریں، چوک چوراہے، گندے پوسٹر، گندی تصویریں، گندے پبلک بورڈ، اس ملک میں یا کائنات کی کسی جگہ پر رسول پاک کو بلانے والے یہ سمجھا کریں کہ کسی صحابی نے نبی پاک کو ایسے نہیں بلایا ہے۔ ہر طرف سے صحابہ آئے، ہر طرف سے صحابہ آئے۔ تو پہلے دوسری جب آئے، آخری صحابی، آخر میں ان کا انتقال ہوا، روئی ڈالی ہوئی تھی اپنے کانوں میں، اور ان کی قوم ان کو منع کرتی تھی کہ نبی کی محفل میں نہ جانا۔ جب روئی ڈال کے آئے تو ایسے جیسے وہ پیچھے مسجد میں بیٹھے اور نبی پاک محراب کے پاس ہو، حضور پاک قرآن سنا رہے تھے تو انہوں نے ذرا سی روئی ہٹا دی، سراخ ہو گیا تھوڑا سا، تو قرآن کی آواز کانوں میں چلی گئی، تھوڑی اور ہٹائی اور آواز چلی گئی، تھوڑی اور ہٹائی اور آواز چلی گئی، پوری روئی ہٹا دی، حضور پاک کی تلاوت، اور اندر گئی، اندر انقلاب پیدا ہوا۔ وہاں سے اٹھے تو نبی پاک ان کو دیکھ رہے تھے، جب وہ آگے بڑھنے لگے تو رسول پاک بھی اٹھ گئے، حضور ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، اور سینٹر میں جا کے رسول اللہ نے ان کو سینے سے لگایا، اور وہ قرآن سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم نور وجہا، یا اللہ اس کی پیشانی کو روشن کر دے۔ جب تو پہلے دوسری کھڑے ہوئے رات کے وقت میں پیشانی روشن تھی، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ نے تیرا نور تیرے ماتھے پہ رکھ دیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میں گیا نا اپنے گاؤں میں، لوگ مجھے کہیں گے بابا جی آ گئے، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، یہی ہمارے خدا ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ آج اگر یہ تمہارے پیر چلتے ہیں نا آگ پہ، تو ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں بیٹھے رہے، آگ میں بیٹھے رہے، مگر لڑائی کیا تھی اپنی ماں سے اور اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے؟ کیا لڑائی تھی؟ کہ رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ آگ پہ چلنے والے، 40 سال کے چلے کاٹنے والے، فلاں فلاں کام کرنے والے، وضو نہیں، نماز نہیں، قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ نے اماں عائشہ سے کہا اماں جی ہم تو روزے زیادہ رکھ سکتے ہیں، نماز زیادہ پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو جوان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے جیسا میں کرتا ہوں، مجھے اللہ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، عمل وہ کرو جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ سورج رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے، اور وہ سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج مبارک۔ حضور آگے بڑھے، بریدہ اسلمی ساتھ ہیں، جھنڈا لہرا رہا ہے، صحابہ کھڑے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں،
बच्चियां देख रही, हजूर का पुरनूर चेहरा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं। हजूर बैठ गए। लोग आए तो चादर रखी हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे। उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक के बाल सफ़ेद थे, मगर हमारे नबी के बाल सफ़ेद नहीं थे। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का उम्र में बड़े थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफ़ेद नहीं थे। उस वक़्त एक बंदा आके कहने लगा, तुम्हारे अंदर मोहम्मद कौन है? मोहम्मद कौन है? आपको अगर मैं मजमा में खड़ा करूं ना, इस वक्त आपके चेहरों को देखकर दुनिया बता देगी ये मोहम्मदी है और ये गैर मोहम्मदी है। याद रखना, लिबास यूनिफॉर्म, पुलिस का पुलिस के पास, फौज का फौज के पास, रेंजर्स का रेंजर्स के पास, और दुनिया के तमाम तबके, हिंदू उनका लिबास अपना, ईसाई अपना, और यहूदी उनका लिबास अपना, मजूसी उनका लिबास अपना। वो अपने लिबास को शिआर बनाते हैं। इसलिए जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, यक़्तुलुल खिंज़ीर, सबसे पहले खिंज़ीर को कत्ल करेंगे, क्योंकि खिंज़ीर ईसाइयों का शिआर है। और सलीब को तोड़ेंगे। सलीब भी ईसाइयों का शिआर है, उसको भी तोड़ेंगे और कहेंगे मैं मोहम्मदी हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं ईसा हूँ, मगर आज मैं मोहम्मदी हूँ। तो मेरे भाई, इस मजमा में अगर हम खड़े हो जाए ना, तो हुलिये से पता चल जाएगा मोहम्मदी कौन है, गैर मोहम्मदी कौन है, मुकम्मल मोहम्मदी कौन है, मुकम्मल गैर मोहम्मदी कौन है, सब कुछ पता लगेगा। मगर ये दो शख्स, मेरे आका, उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, लोग उधर देख रहे हैं, लोग इधर देख रहे हैं। हमारा अकीदा है, मेरे नबी का हुस्न कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा है। आपका चेहरा सबसे चमकता दमकता है, आपकी आंखों की हया, नूर, आपका कद, जिस्म, आपकी अखलाक, आपकी खुशनुमाई सबसे आला है। मगर हमारा सवाल ये है कि उसको ये क्यों नहीं पता चला। मनफीकुम मोहम्मदा, कहने लगा यार तुम दो हो, तुम में मोहम्मद कौन है? कमाल है ये कमाल है। ऐसी नक्काली किसी सहाबी ने नहीं की, ऐसी इत्तिबा किसी सहाबी ने नहीं की। जो 3 दिन गारे सोर में 72 घंटे रहे ना, उस वक़्त मेरे नबी का अक्स नबूवत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पाँव से सर तक उन पे पड़ा। और लिबास, पगड़ी, दाढ़ी, चेहरा, रंग, जमाल, कमाल, हुलिया, सीरत, सूरत, किरदार, शर्म, हया, नाक, कान, चेहरा, जिस्म, लिबास, पाँव के सर तक से लेके सर के बालों तक सूबहू 100% नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरह हो गया। और कुछ बदबख्त लोग कहते हैं, जो कहते हैं अबू बकर मुसलमान ही नहीं है, अबू बकर सहाबी नहीं है। और अबू बकर सिद्दीक के बाद अगला कीचड़ अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे लगाते हैं, और उससे बढ़कर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे लगाते हैं। अगर शिया हैं तो शिया पढ़ें, शिया समझें, शिया तहकीक कर लें, शिया अपनी किताबें पढ़ लें। उनको इन तमाम चीज़ों का इल्म हो जाएगा कि अल्लाह के नबी के बाद खिलाफत का हकदार अबू बकर है, इमामत का हकदार अबू बकर है, ज़मीन का सरदार अबू बकर है, आसमानों का फ़ख्र अबू बकर है, मशरिक़ व मग़रिब, जनूब व शिमाल, तौरात, इंजील, ज़बूर और पूरी कायनात नूह अलैहिस्सलाम तक जिन्होंने सहाबा पे फ़ख्र किया है, वो सहाबा में सबसे अव्वल व इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आपने जन्नत में जाना है तो चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं, अभी आप अपनी ज़ुबान से कह दो कि खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अभी कह दो कि आप अपना दर्जा छोड़कर जिस दर्जा में रहेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा होगा। याद रखें, रिहाइश अपनी होगी, मगर हजूर ने कहा नहीं, फिल गार, फिर रौज़ा, फिल हशर, फिल जन्नत, अबू बकर मेरे साथ रहेगा, गार में, रौज़ा में, हर मकाम पे। तो मेरे भाई, हजूर के सहाबी को नहीं पहचान सके कि नबी कौन है, अबू बकर कौन है।
پھر نبی پاک کی اونٹنی آگے بڑھی، بنو نجار انصاریوں کا قبیلہ، ابو ایوب انصاری کے گھر بالکل قریب، جہاں پر 2 بچے تھے جن کی زمین تھی، اس کے قریب ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ حضور پاک کی اونٹنی جا رہی، تھوڑی سی دائیں طرف مڑی، پاؤں بچھائے بیٹھ گئی، چہرہ ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف۔ ابو ایوب انصاری کے آنسوں بہہ پڑے، گھر کے اندر اہل خانہ کے آنسوں بہہ پڑے۔ میں کیسا خوش قسمت آدمی ہوں، آج اللہ کے نبی کی اونٹنی یہاں پہ بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کی اللہ نے اجازت دی، میری اونٹنی یہاں پہ بیٹھ گئی، یہ سب کچھ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا نظام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ یا 11 مہینے تک ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رہے، مگر رہ کر آپ نے پہلا کام کیا ہے، مسجد نبوی کی زمین کو سہل اور سہیل، یہ 2 یتیم بچے تھے، ان سے خریدا اور قیمت سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی، اور یہ زمین خریدنے کے بعد اگلا منصوبہ مسجد نبوی کی تعمیر اور آپ کی رہائش ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ اللہ ہم سب کو ہجرت کے اس سفر مبارک سے مزید اپنے آپ کو متبرک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہجرت کے سفر میں کیا راز ہیں، کیا نکتے ہیں۔ آج جتنے میرے بھائی ہیں مدینہ کو جانے والے اور مدینہ کو پہچاننے والے، سمجھ جاؤ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو آج مدینہ طیبہ نہ ہوتا، مسجد قباء نہ ہوتی، باغ سلمان فارسی نہ ہوتا، بقیع قبرستان نہ ہوتا، روضۃ الجنہ نہ ہوتا، ریاض الجنہ نہ ہوتا، میرے نبی کا روضہ نہ ہوتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس جگہ رسول اللہ ہیں وہ جگہ اس وقت سب سے افضل ترین ہے، اور آپ کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ شمار کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔